سے رضی اللہ تعالیٰ صبر نہیں ہو سکا، کچھ گستاخی کے انداز میں بات کر بیٹھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی؟ ہاں ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ پھر کیوں ہم یہ کر رہے ہیں؟ دب کر سنا، مسکرا کے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہوا۔ چپ تو ہو گئے، خون تو کھول رہا ہے، کیوں ہم باطل کے سامنے دب رہے ہیں؟ لیکن ایک سال بعد جب مکے کے جو حلیف تھے، اس قریش کے حلیف جو تھے، اس صلح میں انہوں نے صلح توڑ دی، اب ابو سفیان سردار قریش، سردار مکہ چل کر آیا مدینے، خدا کے لیے تجدید کر لے اس کی صلح کی۔ حضور سن ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں سن رہے۔ تضاد ہے، یہ تضادات رفع نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صرف مبلغ نہیں تھے، انقلابی رہنما تھے، آپ کے ذمہ انقلاب برپا کرنے کی جو ہے ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور انقلابی عمل کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج کا تقاضا کچھ اور ہے، دوسری سٹیج کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اصل مقصد نہ صلح ہے نہ جنگ ہے، مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اس کے لیے جس وقت صلح مفید ہے صلح، جب جنگ ہے تو جنگ۔ مقصد تو کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو غالب کرنا۔ الحمدللہ کہ ان معاملات کے اندر سیرت کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کچھ لوگوں نے، بہرحال وہ مصنفین ہیں، علماء ہیں، سب سے زیادہ مشہور کتاب سیرت کی جو ہے علامہ شبلی ہی کی شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اب نہیں ہے، اب تو بہت اعلیٰ کتابیں آ چکی ہیں نئی اور بہت مستند، جو عربی میں لکھی گئی تھی، اور وہ ہندوستان کے ایک عالم مبارک پوری، صفی مبارک پوری، الرحیق المختوم، وہ ٹاپ کی سیرت کی کتاب ہے۔ لیکن اس سے پہلے کتابوں میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جنگیں جو شروع کی ہیں وہ قریش نے کی تھی، حضور نے نہیں کی تھی۔ غلط، جنگیں حضور نے شروع کی تھی، دین غالب کرنا آپ کے ذمہ تھا، اور جب تک ٹاپل اوور نہ کیا جاتا قریش کو، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ تو کفر کے امام تو یہ بیٹھے ہوئے مکے کے اندر، جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تو کیا نظام دین قائم ہو جائے گا؟ He had to do it۔ بہرحال اس پہ اگر واقعی مطالعہ کرنے کا خیال ہو تو میری کتاب ضخیم ہے، ذرا اس کو پڑھیے، منہج انقلاب نبوی۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ کتاب صرف سیرت کا تجزیہ نہیں ہے، فلسفہ سیرت کی کتاب ہے۔ پھر چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ حضور تو رسول انقلاب ہے، انقلاب برپا کیا ہے، صرف داعی مبلغ نہیں ہے، داعی بھی، مبلغ بھی، معلم بھی، مربی بھی، مزکی بھی، لیکن over and above all of those, he is the person who brought about the most profound revolution of human history۔ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اس کی گواہی دی ایک ہندو نے 1920 میں لاہور میں، بریڈ لا ہال ایک ہوتا تھا لاہور میں سرکولر روڈ پر، 1920 میں تقریر کی اس نے۔ ایم این رائے، جو لینن کا دوست، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن، ٹاپ کا آدمی، اور اس نے تقریر کی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور کہتا ہے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایچ جی ویلز نے کہا، اگرچہ اب اس کی کتاب میں سے وہ پیسج نکال دیا گیا ہے، کانسوانس ہسٹری آف دی ورلڈ میں۔ اب میں وقت چونکہ کم ہے، انگریزی اس کی میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، ترجمہ سنا رہا ہوں صرف۔ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے وعظ دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، یہاں تک کہ حضرت مسیح نے بھی بہت وعظ کہے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شخص کون ہے؟ حضور کا دشمن ہے، شاتم رسول ہے، روشنی کی طرح کے حملے کیے اس نے حضور کی سیرت میں، لیکن یہ بات ماننی پڑی اسے۔
ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی میں سے ذرا 100 آدمی نکال لو جنہوں نے دھارے کا رخ موڑا ہو، پھر ان کے اندر درجہ بندی سب سے زیادہ کس نے، پھر کون، نمبر 1 پر حضور کو لایا۔ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پہ لے گیا۔ تو یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ تو حضور نے انقلاب برپا کیا، اور یہ تاریخ کا مشکل ترین کام ہے۔ اب میں نے اس کو اصل میں جو اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے، 6 مراحل ہیں اندرون ملک عرب انقلاب کے، 7واں ہے اس کی بیرون ملک عرب، اس کی ایکسٹینشن۔ یہی میں نے خلاصہ جو ہے اس چھوٹی کتاب میں بھی دے دیا ہے۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں 2 مراحل میں صرف اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کسی انقلاب کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ ایک انقلابی جماعت کی تیاری، اور جب انقلابی جماعت تیار ہو جائے تو نظام کے ساتھ ٹکر۔ 2 الفاظ، اور اس میں خوبصورت ترین اشعار ہیں اقبال کے، پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوگا جب اس نے یہ شعر کہیں، وہ جو میر خسرو کی ہے کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ رات میں نے جہاں بسر کی ہے وہاں ایک محفل تھی، اس محفل کا صدر میر محفل تو اللہ تھا، اور اس کی شمع محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں، مکان نہیں ہے یہ، لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے گے۔ کہیں ایسی محفلی میں پہنچا ہے یہ، کہتا گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد۔ مجھ سے اللہ نے پوچھا اقبال تمہیں یہ دنیا جس میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے پسند آئی ہے؟ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ مرہم زن، تو توڑ دو اس کو، نظام غلط ہے تو توڑ دو۔ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے مرہم زن۔ شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں کہیں گے فک و کل نظام، توڑ دو اس پورے نظام کو، یہ شاہ ولی اللہ کا نعرہ ہے۔ توڑے کیسے؟ یہ تو کوہ ہمالیہ ہے۔ اب 2 مصرے ہیں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت، تبلیغ، وعظ، نصیحت۔ جب آپ میں کوئی پاگل کہہ دے تو ابھی جھیلو، برداشت کرو، کوئی مجنون کہہ دے، کوئی جھوٹا کہہ دے، ساحر کذاب ہم پر دھونس جماتا ہے، نقل کفر نباش، میں ان کی بولی بول رہا تھا اس وقت۔ سب سنو، برداشت کرو۔ اور حکم کیا تھا؟ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ درویشی ہے۔ 12 سال مکے میں درویشی ہے، ایک جماعت بنائی گئی ہے۔ البتہ جب جماعت تیار ہو گئی، جانثار تیار ہو گئے، ایسے لوگ جن کی زندگی میں کوئی تمنا نہیں رہی سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کے حصول کی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی،